بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غریب شخص کی خوبصورت عورت سے شادی ہو گئی۔ کچھ عرصہ گزرا تو غربت کے ہاتھوں تنگ ہو کر اس نے دوسرے شہر جا کر قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا۔ آدمی نے اپنی بیوی سے اجازت لی اور اس کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر کسی دور دراز کے شہر میں چلا گیا۔ وہاں اس کو ایک مالدار شخص کے ہاں نوکری مل گئی۔ اس آدمی نے 20 سال تک اس مالدار شخص کی خدمت کی۔ 20 سال گزر گئے، پھر ایک دن اس آدمی کو اپنی بیوی کا خیال آیا تو اس نے گھر جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنے مالک سے واپس گھر جانے کی اجازت مانگی۔ مالک نے اس کو 20 سال کی خدمت کے بدلے بہت سے مال مویشی دے کر رخصت کر دیا۔ وہ آدمی اپنے مال کو ہانکتا ہوا واپس اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں رات پڑ گئی تو اسے جنگل میں ایک کٹیا نظر آئی۔ وہ آدمی کٹیا کے اندر گیا تو اس کو ایک درویش ملا۔ درویش نے اس آدمی کو رات اپنے پاس رکنے کی اجازت دے دی۔ اس آدمی نے درویش سے کہا، بابا جی مجھے کوئی نصیحت کرو جو زندگی میں میرے کام آئے۔ درویش نے کہا، میں ایک نصیحت کے بدلے ایک اونٹ لوں گا۔ وہ آدمی مان گیا۔ درویش نے کہا کہ رات کو جب آسمان پر ستارے ایک لائن میں نظر آئیں تو اپنا بندوبست کر لینا، اس سے اگلے دن سیلاب آ جائے گا۔ آدمی نے کہا، یہ نصیحت میرے کام کی نہیں، کچھ اور نصیحت کریں۔ درویش بولا کہ جب کسی کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تم کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آدمی بولا کہ یہ نصیحت بھی میرے کام کی نہیں ہے، کوئی اور نصیحت کریں۔ درویش نے تیسرے اونٹ کے بدلے تیسری نصیحت کی اور کہا کہ زندگی میں جب بھی غصہ آئے برداشت کر لینا اور کسی کا قتل نہ کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ اس آدمی نے سوچا کہ 3 اونٹ مفت میں گنوا دیے۔ اگلی صبح اس نے درویش سے اجازت لی اور اپنے مویشی ہانکتا ہوا اگلی منزل کی طرف نکل پڑا۔ رات کے وقت وہ ایک گاؤں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ آسمان پر سب ستارے ایک ہی لائن میں آ گئے ہیں۔ آدمی کو درویش کی نصیحت یاد آ گئی تو اس نے فوراً گاؤں والوں سے کہا اپنا بندوبست کر لیں، سیلاب آنے والا ہے، اور اپنا مال مویشی لے کر قریب پہاڑ پر چلا گیا۔ لوگوں نے اس کی بات کو مذاق سمجھا اور توجہ نہ دی۔ اگلی صبح اس آدمی نے دیکھا کہ سیلاب کا ریلا آیا اور سارا گاؤں پانی میں ڈوب گیا ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پانی اترنے کے بعد اگلی منزل کی جانب چل پڑا۔ اگلی رات وہ پھر ایک شخص کے ہاں رات گزرنے کو رکا۔ اس شخص نے آدمی کی خوب خدمت کی، لیکن آدمی کو اس کی آنکھوں میں عجیب سی شیطانی چمک نظر آئی۔ اس کو پھر درویش کی نصیحت یاد آ گئی۔ پریشانی میں اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر اپنا بستر ایسے سیدھا کر کے بچھا دیا جیسے اس کے اندر وہ سو رہا ہو، لیکن خود کمرے میں چھپ گیا۔ آدھی رات کے بعد اس کا میزبان کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے خنجر بستر پر مارنے شروع کر دیے۔ آدمی نے پیچھے سے آ کر اپنے میزبان کو قابو کر لیا۔ وہ اس کو قتل کر کے مال مویشی پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ صبح آدمی نے اپنے میزبان کو پولیس کے حوالے کر دیا اور مال مویشی لے کر آگے روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ آدمی رات کے وقت اپنے گاؤں پہنچ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی ایک نوجوان آدمی کے ساتھ بستر پر سوئی ہوئی ہے۔ اس آدمی کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے خنجر لیا اور اپنی بیوی کو قتل کرنے لگا تو اس کو درویش کی تیسری نصیحت یاد آ گئی کہ جتنا بھی غصہ آئے کسی کو قتل نہ کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ اس نے سوچا کہ درویش کی پہلی دونوں نصیحتیں بھی کام آ گئی تھیں، چلو تیسری پر بھی عمل کر کے دیکھتا ہوں، شاید اس میں بھی کوئی بھلائی ہو۔ وہ آدمی اپنے مویشی لے کر گاؤں سے باہر چلا گیا اور سوچا کہ صبح گاؤں کے لوگوں کو اپنا مسئلہ اور سفر کا احوال بتائے گا، پھر اپنی بیوی کا فیصلہ کرے گا۔ اگلی صبح جب وہ آدمی اپنے گاؤں والوں سے ملا تو ان کو اپنے گزرے 20 سال کا اور سفر کا سارا حال بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ اس کی بیوی ایک نوجوان کے ساتھ ایک بستر پہ سوئی ہوئی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ جب تم 20 سال پہلے اپنی بیوی کو چھوڑ کر روزی کمانے کے لیے چلے گئے تھے تو تمہاری بیوی حاملہ تھی۔
پھر تمہارے جانے کے بعد تمہارا بیٹا پیدا ہوا جو اب 20 سال کا نوجوان لڑکا بن گیا ہے۔ تمہاری بیوی رات کو اکیلے میں ڈرتی ہے تو اپنے بیٹے کے ساتھ ہی سو جاتی ہے۔ وہ نوجوان تمہارا اپنا بیٹا ہے۔ اس آدمی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس بزرگ کو دعائیں دی جس کی نصیحتوں سے اس کا مال و جان بچ گیا تھا اور آج وہ اپنے بیٹے کو قتل کرنے سے بھی باز رہ گیا تھا۔ پھر وہ آدمی اپنا بہت سا مال مویشی لے کر اپنے گھر چلا گیا اور اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔